بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہی رب کا جلال ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ قرآن کے جو طالب علم ہیں ان کا مقام کیا ہے رب کی بات کا۔ یہ ضمن ایک بات سامنے آ گئی، ضمن ایک بات سامنے آ گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استقامت اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ الفاظ جو بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، ان کی دو طریقے نے فرمائی، ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ تو صرف اللہ ہمارا رب تک وہ محدود نہیں ہے، اگلی تو جو جملہ ہے یہ بڑا خاص ہے۔ رب فرماتا ہے ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم ہے، پھر وہ اس پر۔ اب اس میں انبیاء کی جتنی امتیں پہلے گزری ہیں نا، انہوں نے کہا ربنا اللہ، پھر ان کو جو ان کو سزائیں تکلیفیں ہوئیں، پھر اس پر جب انہوں نے ثم استقاموا کیا، اب ایک بڑا وسیع موضوع ہے۔ پھر آگے میرے آقا کے صحابہ، پھر آگے آئمہ، یہ کہ لمبی گفتگو، پھر کبھی ان میں سے ہم انشاءاللہ مثالیں لائیں گے، نکالیں گے۔ اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے لیے میں نے ایک بڑا خاص تحفہ رکھا ہے۔ کیا؟ وہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ دنیا میں زندہ ہیں تب بھی فرشتے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی قبر پر بھی قیامت تک فرشتے آتے جاتے رہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا۔ اور جہاں بھی اللہ والا ہے وہ زندہ ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، جہاں بھی اس کا قیام ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ مسلک دیوبند، مسلک دیوبند، ان کے بڑے ایک مشہور عالم دین مولانا اشرف تھانوی، مولانا اشرف تھانوی، وہ جب انڈیا سے پاکستان کے دورے پہ آئے، پاکستان میں دورے پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ جب کسی ملک کا بہت بڑا علامہ یا کوئی پیر جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پھر پتا ہے پھر لوگوں کے استقبال کرتے ہیں، پھر پورے ملک کا دورہ ہوتا ہے، استقبال ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں کہ نہیں جی۔ تو ہمارے ملک کا کوئی پیر کوئی علامہ جائے تو اس کے بھی ماشاءاللہ پھر استقبال ہوتے ہیں۔ تو ان کے مسلک والوں نے کا استقبال کیا، تو انہوں نے داتا صاحب حاضری دی۔ کیا؟ مولانا اشرف تھانوی نے حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے مراقبہ کیا۔ کیا کیا؟ مراقبہ کیا۔ ایک استخارہ ہوتا ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، خود کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مراقبہ، یہ بھی خود کرنا ہوتا ہے۔ کشف یہ رب کی عطا ہوتی ہے جس کو بھی مل جائے۔ کیا؟ لیکن کشف زیادہ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا ان کے پاس کشف ہوتا ہے، کہ اللہ والا اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوتا ہے، مرید گھر سے سوچتا جی آج میں نے اپنے پیر صاحب سے فلاں چیز کھانی ہے، تو جاتے ہی پیر صاحب کہتے ہیں بیلیو انو آئے کھوانا جے۔ کشف ہے نا، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن کشف سے وہ رب نہیں بن جاتا۔ رب بھی ہے، نبی ہے، صحابی ہے، ولی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، کوئی محدث ہے، مفسر ہے، کوئی اہم مجتہدینوں میں ہے۔ رب کے بعد مخلوق میں سے جس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے، مقام و مرتبہ ہے، معجزہ ہے، کرامت ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ رب کی۔ لیکن ربنا اللہ ثم استقاموا جو اس زمرے میں آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے، پھر اتنا عطا کرتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک آنے والے داتا صاحب کو کئی صدیاں ہو گئی، ہم نے دیکھا داتا صاحب کو نہیں، ہم نے دیکھا پتہ نہیں 800 اوپر ان کا عرس ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے، زیارت کی ہے، لیکن آج ہماری دل ان کی محبت ہے، کچھ جمعرات جا رہا ہے، کو آگے پیچھے جا حاضری دے رہا ہے، اور اس پہ دنیا سے آ رہے ہیں۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا، بولیے، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو ربنا اللہ ثم استقام کے زمرے میں شامل ہے وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ تو جب مولانا اشرف تھانوی نے جب وہاں حاضری دی تو انہوں نے مراقبہ کیا۔ کیا کیا؟ سارے بولیے، مراقبہ کیا۔ تو مراقبہ کرنے کے بعد خود ہی بول اٹھا بلند آواز سے، لوگوں یہاں دنیا نہیں آئی ہوئی، یہاں دنیا نہیں آئی ہوئی، یہاں تو چاروں طرف اللہ کے ملائکہ اترے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں،
یہ مسلک دیوبند کا اعلیٰ عظیم ان کا عالم دین، جب داتا سا مراقبہ کیا، خدا کی عزت کی قسم، اللہ والوں کا ذکر وہ زندگی میں کرے، ان کے جانے کے بعد کرے، تیرے اور میری بخشش کا ذریعہ ہے، تیرے اور میری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، آگے فرمایا اللہ تخافو، پھر یہ بھی میں حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ رحمہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں میں چھوٹی عمر میں جب نکلتا نا باہر تو میرے چاروں طرف مخلوق ہی مخلوق ہوتی۔ کیا مخلوق ہوتی؟ جب بغداد شریف میں بغداد یونیورسٹی میں داخل ہوئے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس وقت اس یونیورسٹی کے پرنسپل تھے، ناظم اعلیٰ تھے، آپ کے استادوں میں شامل ہیں امام غزالی۔ آج تو قرآن پڑھنے سے گریز کرتا ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ 70 سال کی عمر میں علم شروع کیا ہے، علم پڑھنا شروع کیا 70 سال کی عمر میں، کتنا؟ اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، کیمیا سعادت ان کی، احیاء العلوم ان کا، مکاشفۃ القلوب ان کا ہیں، مطلب کتنی کتابیں ان کی، کثیر کتابوں کے، 70 سال کی عمر میں جا کر قرآن شروع کیا ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، کیا نہ بتاؤں، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نا معراج پر، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی آپ نے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں نا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ نبی نہیں ہے، میری امت کے جو علماء ہیں نا، میری امت کے علماء، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، میری امت کے علماء جو ہے یہ کیا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ تو اس کی کوئی مثال؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تو امام غزالی جو ہیں، امام غزالی 400 صدیوں بعد آئے ہیں، کیا بعد میں آئے ہیں، 470 ہجری میں میرے خیال میں صاحب کی اپنا حضور عبد القادر جیلانی کی میرے خیال میں ولادت ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ داخل ہوئے بغداد یونیورسٹی میں، تو امام غزالی پھر بڑی صدیوں بعد آئے، تقریباً کافی عرصہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا کہ کوئی اس کی مثال دیں کہ آپ کے الفاظ ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، تو آپ نے امام غزالی بڑے صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کی روح پیش نہیں کی، نہ صحابی پیش کیا، نہ تابی پیش کیا، نہ تبا تابی پیش کیا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کسی اماموں کو نہ پیش کیا، امام غزالی کی روح کو پیش کیا۔ تو امام غزالی جب اس کی روح پیش ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے نا سوال کیا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے، میرے ابے کا نام یہ ہے، میرے دادے کا نام یہ ہے، جی میری قوم یہ ہے، جی فلاں یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تیرے صرف نام پوچھا ہے، میں صرف تیرے نام پوچھا ہے، تو پورا خاندان ہی بیان کر رہا ہے۔ تو امام غزالی کی روح کہتی کہ رب نے تو اتنا ہی پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہائے ہائے، امام غزالی کی روح کہنے لگی اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، رب نے اتنا ہی پوچھا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو رب نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں حصہ ہے، آپ نے کہا میرے ہاتھ میں حصہ ہے، اس سے میں لہر کا کام لیتا ہوں، چراغ کا کام لیتا ہوں، بکریوں کے لیے چارے کا کام لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، تو جلالی تو تھے، آپ ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری نا تو آپ گر گئے۔ امام غزالی جب پیدا ہوئے تو آپ لنگڑائے، وہ جو پاؤں مارا تھا موسیٰ علیہ السلام نے وہ آپ کے پاؤں کو لگا، تو جب پیدا ہوئے تو آپ لنگڑا کے چلتے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مان گیا۔ تو اب میرے آقا نے جملہ بڑا پیارا فرمایا جو سننے والا ہے، میرے آقا نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے پیارے بھائی موسیٰ، یہ میں نے اپنی امت میں سے ادنا عالم دین پیش کیا ہے۔ کیا؟ میں نے اپنی امت میں سے ایک ادنا عالم دین پیش کیا ہے، ابھی بڑوں کو تو میں نے تمہیں دکھایا ہی نہیں ہے نا، اور میں نے